کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اڈیالہ کی ایڈمنسٹریشن، اڈیالہ کو چلانے والے اور ان کی چلانے والی حکومت جو ہے، ان کے احکامات کے تحت جو ایک عام قیدی کے حقوق ہیں، ہم بارہا آپ ہی دوستوں کے تھرو پاکستانی عوام اور دنیا کو یہ بتاتے رہے ہیں اور استفسار کرتے رہے ہیں، احتجاج کرتے رہے ہیں کہ ان کو ان کے بنیادی قیدیوں کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ بینگ دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، جو ان کے جو حقوق جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں، انہوں نے آج تک وہ کلیم نہیں کیے۔ جو پٹیشنز بھی عدالتوں میں ہوئی ہیں، اگر آپ ان کی ورڈنگ بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہم نے یہی کہا کہ ہم ایک قیدی کے حقوق مانگتے ہیں اور وہ ہر پاکستانی کا حق ہے۔ کتابیں بند کی گئی، کتابیں جو پچھلی کتابیں، اس دفعہ جو کتابیں خان صاحب کو ہم نے دینی تھی وہ تو دور کی بات، جو پچھلی دفعہ کتابیں تھیں وہ بھی اس دفعہ اڈیالہ سے واپس آ گئی ہیں۔ خان صاحب کو اخبارات کی ایکسس جو ہے وہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ختم کی گئی ہے تاکہ انہیں کوئی پتہ نہ ہو کہ آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ایونٹس کیا ہیں۔ آئسولیشن اور کیا ہوتی ہے؟ یہی آئسولیشن ہے۔ ان کو ایک ایسے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جہاں 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے تک جو ہے انہیں باہر نہیں نکالتے، انہیں دن کی روشنی نہیں وہ کرتے، کبھی 1 گھنٹہ کبھی 1.5 گھنٹہ باہر نکال لیتے ہیں اور وہ باقی جو ہے وہ 22 گھنٹے جو ہے ان کو وہاں پہ رکھتے ہیں۔ ان کی ملاقاتیں ان کے دوستوں سے بند ہیں، رفقا سے، سیاسی رفقا سے۔ ان کی ملاقاتیں جو ہے، ایک آدمی جس پہ 200 سے زائد بوگس مقدمات ہیں، 200 سے زائد بوگس مقدمات، آپ ظلم دیکھیں کہ اس آدمی کو اس کے وکلا تک ایکسس نہیں ہے۔ 6 کا الاؤ کیا ہوا ہے، مطلب 200 میں اگر ہم ایک وکیل بھی اپوائنٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 200 وکیل کا ملنا ضروری ہے، اور یہ تو قانون کے اندر ہے۔ مگر کیونکہ قانون کی عملداری نہیں ہے، اس حوالے سے ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑا، اور درجن سے زائد کی پٹیشن ایسی موجود ہیں جس میں ہائی کورٹ، میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بار بار ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں، جس میں ہائی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں۔ ان فیصلوں کی تک پہنچنے کے لیے جیلر تک خود آگے کئی دفعہ ہائی کورٹ میں، آپ دوستوں کو پتہ ہے جو بیٹ کرتے ہوں گی کورٹ کی، وہ بھی وہاں پہ پیش ہوتے رہے اور آ کے بتاتے رہے کہ جی نہیں آ جاؤ، تسی بھیج دیو، لسٹ دے چھڑو۔ یہ جو میکنزم ڈیولپ ہے یہ 6 لوگوں والا، آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کورٹ کی سرپرستی میں ہوا ہے، ورنہ کوئی 6 کا فگر شگر کسی قانون میں کوئی نہیں لکھا ہوا۔ اگر آپ سابقہ وزرائے اعظم کو دیکھ لیں، یہ جو جعلی مینڈیٹ والی جو پارٹی ہے، اس کا جو ایک وزیر اعظم وہاں پہ اڈیالہ میں رہا، اس کو ملنے کا پیٹرن دیکھیں، اور خان صاحب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اگر آپ وہ کمپیئر کریں تو یہ امتیازی سلوک کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا خوف ہے اس حکومت کو، اتنا خوف ہے سیاسی مخالفوں کے کہ عمران خان پتہ نہیں اندر سے کیا کہہ دے گا۔ عمران خان کا جو لفظ ہے، عمران خان کے اشارے سے پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہو جائے گا۔ جو پھر اتنا ہی خوف ہے اتنے بڑے لیڈر کا، تو پھر من جاؤ، کیونکہ حقیقتیں جو ہے وہ آنکھیں بند کرنے سے تو نہیں چھپ سکتی نا۔ وہ قائد ہے، وہ بڑا لیڈر ہے، اور تم لوگوں کی اپنی جو پینک اور تم لوگوں کی اپنی جو انیزینس اور جو کریٹ ہوتی ہے فرسٹریشن، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا بڑا قائد ہے۔ تو ہم اس پہ بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور عدالتوں سے کہتے ہیں، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ آپ کے ہائی کورٹ کی ججز کے فیصلوں کو اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن اور پنجاب حکومت اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ عمران خان کے حقوق تو وہ جتنے انہیں مل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ساری قوم قانون کا تماشا بنتے دیکھ رہی ہے، مگر کیا آپ کی عدالتوں کی بے عزتی نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ کیا آپ کی عدالتی احکامات کی انسلٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ کیا آپ کی عدالتوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا یہاں پہ؟ خدا را اس قیدی کے حقوق تو دیکھیں، وہ تو قربانی دے رہا ہے، وہ تو چٹان کی طرح کھڑا ہے، وہ تو کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جو ہے جب تک زندہ ہوں میں وہ قربانی دوں گا، مگر کچھ اپنے ادارے کی عزت حرمت کے لیے آپ کا فرض نہیں بنتا ہے؟ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، اور ہم بڑے زور سے بڑے شدید اس میں یہ احتجاج کرتے ہیں اور آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاطر نہیں مگر کم از کم اپنی عدالتوں کے فیصلوں کی عملداری کے لیے اور اس کی عزت کے لیے کم از کم جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں، ایک قیدی کے حقوق کے حوالے سے جو آپ کی ماتحت عدالتوں کے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد کرائیں۔ ملک کا مذاق بن گیا ہے، ملک کی عدالتوں کا مذاق بن گیا ہے۔ یہ جب ہمارے ججز باہر جاتے ہوں گے، یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں،
اس حوالے سے جب بیٹھتے ہوں گے تو کیا وہاں سوال نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا وہاں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی؟ کیا انصاف کی اور ملک کی بےعزتی نہیں ہوتی؟ یہ سب ہوتا ہے، مگر بات ہے محسوس کرنے کی۔ ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ جو حکومت آپ کی عدالتوں کی عملداری اور عدالتوں کی بےعزتی کر رہی ہے، اسے محسوس کریں، خدا را اسے محسوس کریں۔ برے سے برے حالات میں بھی اگر عدالتیں کام کرتی رہیں تو اقوام کے لیے امید باقی رہ جاتی ہے، اور اسی امید کے اوپر لوگ جدوجہد کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور عدالتوں کا انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فیصلے آ گئے، اور فیصلے 17ویں 18ویں گریڈ کا افسر اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ نہ صرف یہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ دن پہلے بھی چیزیں سامنے آئی تھیں، ان کی صحت کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ ان کے کھانے کے حوالے سے ان کی فیملی کو بھی جب دل کرتا ہے روک لیتے ہیں۔ خان صاحب کی فیملی میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، علیمہ باجی کو نہیں ملنے دیتے ہیں، باقی 2 بہنوں کو جو ہے وہ ملنے دیتے ہیں۔ پھر جس دن ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی خبر جو ہے آج روکیں گے تو آج خبر بنے گی اور ہماری کوئی خبر اوپر نیچے ہوگی، تو اس دن کہنے چچا تجھے جا کے مل لو۔ عجیب و غریب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میرے خیال میں یہ کسی بھی حوالے سے اس ملک، قوم اور قانون اور انصاف اور عدالتوں کے وقار کے حق میں نہیں ہے۔ تو اپنے وقار کا کچھ خیال کیجئے اور ہمارے قائد تک ان کو جائز ان کے حق کے مطابق ایکسس جو ہے وہ فراہم کیجئے۔ اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور دیکھیں نا، یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ کورٹ آرڈرز کی وائلیشن ہے، وہی ردی کے ٹوکری والی بات ہے کہ کیسی شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے جو باقی اسیران وہاں پہ موجود ہیں کوٹ لکھپت کے اندر، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے سوشل میڈیا اور ٹی وی والوں نے سب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جناب ان کو ہاسپٹل میں بھی شفٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ذرا کچھ حیا کر جاؤ۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو ہرایا، ٹھیک ہے کہ انہوں نے آپ کی یہ ڈاکوؤں کی لیگیسی کو دفن کیا وہاں پہ، ٹھیک ہے کہ آپ نے الیکشن چوری کی ہے ان سے، وہ خواتین اور ایک جرت اور ہمت کا نشان ہے، کینسر سروائیور ہیں، ان کی آپ عمر دیکھیں، ان کا آپ حوصلہ دیکھیں، کیسے مسکراتی ہوئی آتی ہیں ہر تاریخ کے اوپر، اور وہ بیمار ہے، اور آپ جو ہے ان کو ہاسپٹل ایکسس نہیں دے رہے، کوئی غیر قانونی چیز مانگ رہے ہیں، کوئی آپ سے کیا کو آپ کی جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہیں، کیا کو آپ کا اختیار ہے؟ یہ پاکستان کا آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے۔ میاں محمود الرشید دیکھ لیں، اعجاز چودھری صاحب دیکھ لیں، کیا وائلیشنز نہیں کی جا رہی ہیں، اور ظلم یہ ہے، یہ جو ضمانتیں ان کی ریجیکٹ ہوئی ہیں، اور یہ میں بالکل آن ریکارڈ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس چیز کو زیادہ اس پہ روشنی ڈلنی چاہیے تھی، نہیں ڈل سکی، کہ اعجاز چودھری صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان جس مقدمے میں ضمانت دیتی ہے، اسی مقدمے میں ان کی جو ہے وہ ضمانتیں وہ کر دی جاتی ہیں، وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیا ان کا کوئی نیچر آف لاٹ کچھ اور تھا، یا ان کا کوئی رول اور تھا؟ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں ان بزرگوں کے ساتھ؟ اس سے زیادہ ان کو بھی سب کو 700 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 700 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ ان لوگوں کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک عجیب و غریب سا سلسلہ ہے۔ عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ جمشید دستی صاحب کی آپ ڈسکوالیفیکیشن دیکھیں کہ جمشید دستی صاحب کو یہ آرٹیکل 62 سب سیکشن 1D جو ہے، اس کے تحت اس پہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے کوئی نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ 62 1D کے اوپر کسی کو نوٹس کرے اور اس کا وہ فیصلہ کر دے کہ یو آر ناٹ آف گڈ کیریکٹر۔ آر یو دا ون ٹو ڈیسائیڈ ہو از آف گڈ کیریکٹر ہو از ناٹ آف گڈ کیریکٹر؟ عدالت کے بغیر، عدالت کے علاوہ آپ کیسے ان کی نائلی کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم گڈ کیریکٹر کے نہیں ہو اس لیے تم فارغ ہو، وہ جو لکھاں بندے نے ووٹ دیتا وہ فارغ ہے سارا کچھ، کیونکہ ایک آدمی نے وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ یو آر ناٹ آف گڈ کیریکٹر۔ ایسٹس کے حوالے سے پورے پاکستان 859 ایم این ایز ایم پی ایس پلس 93 پلس جو آپ کے سینیٹرز پورے پاکستان کے اندر یہ ممبران پارلیمنٹ ہے، اس میں صرف 2 آدمیوں کو آپ ایسٹ کے اوپر وہ نکال رہے ہیں، دستی کو اور اس کو عمر ایوب کو آپ دے رہے ہیں نوٹس۔ کس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں بھائی؟
اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک اپوزیشن لیڈر کو آپ رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کی زبان بند نہیں کر سکے ہیں، کیونکہ آپ اس کا ضمیر نہیں خرید سکے ہیں، کیونکہ آپ اس کو ہٹا نہیں سکے ہیں، تو اس کا آخری طریقہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پھر انہوں اس طرح کر کے فارغ کر دو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمانی پارٹی نے بھی پورا احتجاج کیا ہے، اس پہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بات ہوئی ہے، اور ہم اس کو سخت الفاظ میں وہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ دستی صاحب اور پوری جو لیگل ٹیم ہے ہماری وہ ان سب دوستوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ چترالی صاحب کا آپ وہ دیکھ لیں، لیکن اب یہ آپ مسلم لیگ نون کو، اس پی ڈی ایم، اس ڈاکو جعلی اس حکومت کی پارٹی کو آپ سنگل میجورٹی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی گنتی کر کے بیٹھے ہیں کہ 9 سے 12 کے درمیان آپ ان کے ایم این اے 1 بائی 1 نہ سر لے لو تو سنگل میجورٹی پارٹی ہو جائے گی، تاکہ وہ محتاجی ننو جڑے وہ نال نہ دے اپنے جڑے دوسرے 2 نمبر اہل آئے نے، ہمارے لیے تو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے یہ مجرم ہیں، یہ بھی اتنے بڑے چور ہیں جتنے، دیکھیں جو چور کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی چور ہے اس معاملے میں، ہمارے مینڈیٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اور چوراں دی بھی آپس وچ میری گل سمجھ رہے ہو نا جی، انہاں دا بھی آپس وچ سلسلہ نہیں چلتا پیا۔ وہ کہندے نے کہ سائیاں نو کہ بھائی جی مہربانی کرو، اسی جڑے کھل کے فیصلے لینا چاہتے ہیں کہ سانو ہن کلا ڈاکو کافی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سو یہ ایسے نہیں ہوگا، اس پہ بھرپور ریزسٹنس ہوگی ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ۔ پاکستان تحریک انصاف ول ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ اپ آن آل دا فورمز جو ہمیں اویلیبل ہے۔ اور جو اس وقت ایک اہم ترین ایشو ہے، بس میں نے 1-2 ایشو اور ٹچ کرنے ہیں، ضروری ہے، بڑے دنوں بعد آپ سے کل میں کرنا چاہ رہا تھا مگر پھر راجہ صاحب کیونکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں اس پہ نہیں آیا۔ دیکھیں مہنگائی نے جو ہے نا وہ عوام کا باقاعدہ طور پہ وہ سر لے لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے ہم آ جاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو 91.96 روپے فی لیٹر، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جون 2018 کی، اور جو ٹوٹل ان کے دور میں جو بھی حالات تھے، آپ کو پتہ ہے حالات وہ اچھے نہیں رہے، بیچ میں کرونا بھی آیا، بیچ میں کارٹلائزیشن بھی ہوئی، بیچ میں یہ ان کمپنیوں نے بہت سے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو گئے، پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف، اس کے باوجود کوئی 51 یا 2% کا کوئی پورے عرصے کے دوران جو ہے وہ ہو سکا۔ شہباز شریف حکومت کو آپ دیکھ لیں کہ 2022 تاحال کی بات کر رہا ہوں، حال کی بات یہ ہے کہ اپریل 2022 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد اور جو انہوں نے سبسڈی کے خاتمے کیے اس سے جولائی 2022 میں یہ 230 روپے کے اوپر پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی، کہاں 149 اور کہاں پہ 230 روپے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو سپتمبر 2023 کے اندر قیمتیں اپنے عروج پہ گئیں تو یہ 331 روپے لیٹر کے اوپر پہنچ گیا۔ اے جڑے پاکستان میں مسائل جو کڈن آئے سن، اے جڑے کہندے سن کہ ہم تو خوشحالی لانے آئے ہیں، ہم تو مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں، ہم تو پتہ نہیں جو پچھلے مسئلے مسائل تھے وہ ختم کرنے آئے ہیں، یہ میں ان کا بتا رہا ہوں۔ اور آپ اس کے بعد آ جائیں تو 15 جولائی حالیہ ایڈجسٹمنٹ میں 272، اگر آپ ایک مطالعہ دیکھ لیں تو پچھلے 15 ماہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 82% اضافہ ہوا ہے جی، پچھلے 15 ماہ میں۔ اور رواں مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت، اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن، فیول کاسٹ سے ہر چیز جو ہے وہ رائز کر جائے گی اور غریب کی تباہی ہو جائے گی۔ امیر آدمی افورڈ کر سکتے ہوں گے، نہیں تو مڈل کلاس تباہ ہو گیا جس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا بھائی، غریب آدمی بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سے، میں نے مطلب ہے کہ یہ ناچ گا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ اسی ایسا بجٹ دے دیتا تو ویسا بجٹ دے دیتا، تو تھوڑے واسطے تو بجٹ وارج ہے، بینکر تھوڑا فائنانس منسٹر ہے تو بینکاں دی موج کرائی جاندہ جی، ساری سیکورٹی جمع کرائی ہوئی ہے جناب بینکوں میں، عوام کا پیسہ پرائیویٹ بینکاں پہ ہے تو موجہ کیتی جاؤ تو پیسے کھائی جاؤ۔ چینی جو ہے نا جی، اس کی بات نہ کریں تو یہ بھی بہت ظلم والی بات ہوگی۔ چینی جو ہے وہ 200 روپے کلو تک، اگر آپ سب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہنچ گئی ہے، اور چینی کا بڑا سمپل سا معاملہ ہے، حکومت نے پہلے 7,65,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی، یہ
وعدہ کیا کہ چینی کی وافر مقدار جو ہے وہ باقی رہے گی جناب، تے مگر آبویسلی جھوٹے نے، ڈاکو نے، فریبی نے جھوٹ بولا انہوں نے۔ اس کے بعد اس برآمد کے نتیجے میں مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی، وہ 140 والی قیمت وہ 200 کے اوپر پہنچ گئی، اور جو آپ کو یاد ہے میں نے چند مہینے پہلے یہیں آپ سے یہ چینی کے اوپر بات کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ یہی بہانہ ہوگا اور پھر یہ کہیں گے جی ہوں اسی پھر دوبارہ ایک کھانچا لگے گا۔ پچھلا سکینڈل ابھی تک کھل کے اس کے ذمہ داران کو کوئی وہ نہیں ہوا، اور یہ اس کھانچے کے اندر جناب دوبارہ، اگر آپ کو یاد ہو یہیں بیٹھ کے اسی ٹیبل پہ ہم نے بات کی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ عوام کی جیب پر 60 روپے فی کلو کا ڈاکہ مار رہے ہیں، یہ 60 روپے فی کلو کا ڈاکہ بج رہا ہے۔ اور حالات یہ دیکھیں کہ چینی کی قلت پیدا ہونے کے بعد آپ 5 لاکھ میٹرک ٹن کا درآمد کا فیصلہ کرتے ہیں زیرو ٹیکس اور زیرو ڈیوٹی پر۔ ٹھیک ہے جی، میں انہیں نہیں کہنا چاہتا، میں دیکھیں نا پھر آپ کہیں گے جی زیرو ٹیکس اگر ڈیوٹی لگاتے تو اور مہنگی ہو جاتی۔ اسی تو کہتے ہیں کہ یہ تمہیں امپورٹ کرنی نہیں چاہیے سی، آپ کو پہلے ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر آپ کو امپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم تو اس کے بنیادی کانسیپٹ کے خلاف ہے۔ اب جب آپ زیرو ٹیکس اور زیرو اس کے اوپر کوئی چیز لا رہے ہیں تو جو اس کو امپورٹ کر رہا ہے اس کی جیب میں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ خاص مافیا کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کی منجی ٹھوکی جا رہی ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں۔ دیکھیں اس درآمدی فیصلے میں 72 ارب روپے کا عوامی پیسہ خرچ کیا جائے گا، جبکہ چینی مافیا نے پہلے ہی 92 ارب روپے کا منافع کمایا۔ اب یہ آلموسٹ یہ سارے باثر جو مل کے کوئی 90 ارب روپے کا تماشا یہ تاجروں نے لگایا، اور یہ ہم سب بیٹھے ہیں۔ 26 لاکھ ٹن چینی ذخیرہ کرنے کی اطلاع، ٹھیک ہے جی، یہ بجٹ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہے۔ اگر ہے اور اس کے باوجود آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ عوام نال دشمنی نہیں ہے۔ ایک پاسے تسی کہتے ہیں ساڈے کول اتنی ساری ریکوائرمنٹ ہے 26 لاکھ ٹن ٹین، اور پھر آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمارا پاکستان کا نہ صرف مالیاتی کریڈٹ ڈسٹرب ہوا ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، بلکہ مستقبل میں قرضوں، امداد اور سرمایہ کاری کے راستے بھی اس سے بند ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کا کریڈٹ ریٹنگ آپ کی ڈسٹرب ہوگی تو آپ کی باقی چیزیں بھی اس پہ خراب ہوتی ہیں۔ بہرحال فائنانس منسٹری جو ہے وہ اسی قسم کے بےہودہ قسم کے فیصلے کرتی ہے اور کرتی آ رہی ہے۔ بس میں چھوٹا سا کمپیریزن آپ کو سنا دیتا ہوں، شرائی صاحب تسی بولتا نہیں ہو رہا، چیزاں تھوڑی ہیں جی اور بھی نہیں۔ دیکھیں جی ہمارے حکومت میں 150 روپے لیٹر تک پیٹرول، آج 272، ڈیزل 145، آج 284، یہ جس دن ہم گئے میں اس دن کی بات کر رہا ہوں۔ ڈالر 183، آج 286، بجلی 16 روپے یونٹ، آج 48 روپے یونٹ، ایل پی جی گیس 142 روپے کے جی، آج 233 روپے کے جی، آٹا 58 روپے کے جی، آج 208 روپے سے 416 روپے تک سلسلہ جا رہا ہے۔ شوگر 86 روپے کے جی، آج 200 روپے کے جی، گھی 480 روپے کے جی، آج 540 روپے کے جی، کوکنگ آئل 320 روپے کے جی، آج 550 روپے کے جی، رائس 140 روپے کے جی، آج 400 روپے، باسمتی دی گل کر رہے ہیں۔ انڈے 130 روپے درجن، آج ٹکا صاحب 270 روپے دے ارد گرد ہو گیا جے کام۔ دودھ 106 سے، نہیں ٹکا صاحب ایسے کہہ رہے ہیں، میں لگتا ہے انڈے تسی آپ نہیں جلیں دے۔ دودھ جو ہے وہ 106 روپے اور آج 220 روپے۔ آپ یہ دیکھیں یہ قہر انہوں نے مچایا ہوا ہے، انہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو نیو یارک دے حکمران سمجھتے ہیں، یہ برمنگم دے حکمران سمجھتے ہیں، وہ تسی پاکستان دے حکمران بندے بھوک مرتے پے جے، لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کی۔ اور جو ہم کہتے ہیں نا ایک کامن امپریشن ہے بھی روٹی نہیں ہے کھانے کی، لوگ جو کرتے ہیں اپنی روٹی کے لیے کرتے ہیں۔ میں تو سارے روٹی کھان پین دے ایڈیبل اس کی میں نے آپ کو گنوائی ہے، یہ جو انفلیشن ہے، میں نے ابھی باقی چیزوں کی طرف، سکول ہو گیا، یہ آپ کی یہ گاڑیاں ہو گئی، یا آپ کی گھر کی چیزیں ہو گئی، آپ کا دوسرا سامان ہو گیا، آپ کی میڈیکل ہو گئی، تھوڑی دوائیاں ہو گئی کھان دیا، اس پاسے تو تسی آؤ گے تو تسی تو پھر مطلب ہے مشکل سے آپ اپنے کپڑے افورڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک مڈل کلاس کا آدمی پھر، اور تو وہ بھی پتہ نہیں کیا حالات ہیں، سنے دھوبیاں نے بھی اپنا ریٹ بتا چھڑیا جی، انہوں نے بھی تو روٹی کھانی نا۔ مگر یہ دھوبی بنے ہوئے ہیں، یہ اصل ہے دھوبی نے فارم 47 والے عوام نو دھوتی جا رہے ہیں، دھوتی جا رہے ہیں۔ وہ پرانے زمانے کے دھوبی سن نا ڈنڈے نال کپڑے، یہ پوری قوم نو ڈنڈے نال دھو رہے ہیں بہ کے، معاشی ڈنڈے کے ساتھ ہمارا ستیہ ناش کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے یہ
ظالم اور مطلب ہے یہ بد کردار قسم کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ 5 اگست کے حوالے سے پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی ریزولوشن آئی اور اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی اور کوشش کر رہے ہیں. اس کے اوپر کلیرٹیز آ چکی ہیں, بار بار آ چکی ہیں, پر ہوں جڑا بندہ نہ سننا چاہے تو اس کا کی علاج ہو سکتا ہے. کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے. 5 اگست خان صاحب کی طرف سے دی ہوئی ڈیٹ ہے اینڈ دیٹ ریمینز دا وے. سو پارٹی ول بلڈ مومنٹم گریجولی, اور پارٹی کے چاروں طرف کے جو صدور ہیں they have been informed, they have been told, they are holding their meetings, they are holding small events, and those small events this week will turn into a little bigger events and then momentum جیسے اس کو آگے لے کے جائے گا. اچھا, اب ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ حسام افضل 9 مئی کے کیسز کا ایک سٹار وٹنس بتایا جاتا ہے, کہ جنہیں اپنی یہ پولیس کا ملازم ہے جس نے بڑی جناب وہ سازش جڑی ہے نا وہ بڑی سنی تھی, اور انہوں بڑا پتہ لگیا کہ یہ سازش ہو رہی ہے اور یہ 9 مئی کا پروگرام بن رہا ہے. اب اس کے سامنے سازش تیار ہوئی ہے. یا میں تعریف کروں گا اپنے وکیل برہان معظم صاحب کی کہ انہوں نے ٹرائل کے دوران جب بار بار تقاضا کیا کہ جناب روز نامچہ تو لے کے آؤ, کہ صاحب سن کتھے, کیا یہ سازش سن رہے تھے, ان کے سامنے سازش بنائی گئی ہے, تو کوئی ذرا دیکھیں نا. پولیس کے پاس یہ سسٹم تو ہے نا کہ روزنامچے میں تو لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی سپاہی کی یا کسی آدمی کی ڈیوٹی پرائم منسٹر کے گیٹ کے اوپر ہے یا اپوزیشن والوں کے سامنے سادہ کپڑوں میں کہیں ریڑھی تے کھلوتا جی, وہ لکھی ہوتی, ساری تفصیل لکھی ہوتی ہے. تو پہلے تو انہوں نے بڑی آہو بکا اور بڑا ڈرامہ دے, آج کر دیں تو کل کر دیں تو یہ کر دیں تو وہ کر دیں. بٹ الٹیمیٹلی کیا ہوا جناب کہ وہ روزنامچہ, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ روزنامچہ وہاں پہ آ گیا. اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ ایک نام اور میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں. جب روز نامچہ آیا تو پتہ یہ لگا کہ یہ موصوف جو تھے یہ تو اس دن چھٹی پہ تھے اور یہ تو ڈیوٹی پہ تھے ہی نہیں. اور ایک آدمی جو ڈیوٹی پہ نہیں ہے تو روز نامچے میں وہ اتنا ناراض ہوا ایس ایچ او روز نامچہ لکھتے ہوئے کہ اس نے روز نامچے میں یہ لکھا کہ بھائی تم کیونکہ ہیبیچول چھٹیاں کرتے ہو حسام افضل صاحب, تو ہوں میں تینوں معافی نہیں دینی, اب تمہاری معافی ہوگی جب تم ایس پی کے سامنے پیش ہوگے. یہ روز نامچے میں لکھا. اب جیسے ہی وہ روز نامچہ عدالت میں پیش ہوا کہ جس آدمی کی گواہی کے اوپر یہ ساری کی ساری سازش جو ہے یہ بنی گئی ہے جس کے سامنے اور جس نے سنا ہے, وہ تو بھائی اس دن چھٹی تھی. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کیس کے پلے کیا رہ گیا. یہ بس پچھلے 2 دنوں کی چیزوں میں یہ بات زیادہ خاص ہائی لائٹ نہیں ہو سکی, مگر 9 مئی کے مقدمے میں وٹنس صاحب جڑے نے وہ سرکاری ڈیوٹی تے نہیں, وہ چھٹی تے سن, اور وہ رپورٹ وہ ایس ایچ او نے لکھی ہے اور بڑے غصے چ لکھی جائے. اور حالت یہ ہے کہ صرف وہ نہیں جی, یہ جو صاحب ہیں یہ آفیشیل ڈیوٹی رجسٹرار تھا شادمان پولیس اسٹیشن کا, ٹھیک ہے جی, جہاں پہ یہ وٹنس صاحب پوسٹڈ تھے اور وہاں سے یہ غائب تھے. ایک انٹینس 8 گھنٹے کا کراس کویشچننگ سیشن ہوا. کتنا سر؟ 8 گھنٹے کا کراس ایگزامینیشن ہوا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے 9 مئی کیس والے, تو انہوں پتہ ہے کہ انہوں کی حالت خراب ہو گئی, ان کی بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اور اس نے وہاں سے معذرت کر لی. یہ جب 8 گھنٹے کا معاملہ ہوا تو جناب تفتیشی کا بلڈ شوگر لیول تلے چلا گیا, وہ دی حالت خراب ہو گئی. اس کے بعد جو دوسرے تفتیشی صاحب اسائن ہوئے وہ عمرے واسطے چلے گئے نے سعودی عرب. جی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, تو وہ بھی وہاں سے چلے گئے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ یہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں, ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں, اس میں چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. اور ہمیں تکلیف ہے کہ وہ چیزیں اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہی. بہرحال اینی وے یہ تو کیس دڑن تختہ ہو گیا, اس کیس کے پلے تو ہے کچھ نہیں. ہوں تسی دبڑ کے سنی نال زور نال کچھ کرنا ہے وہ تسی کر سکتے ہو, وہ تمہیں ہوں مطلب ہے کہ زور تے تمہیں پتہ ہے آج کل اس ملک کے کی حالات نے. مگر یہ کیس ہمارے دیکھنے میں, لائر کے دیکھنے میں, برہان معظم کہتا ہے یہ کیس فارغ ہو گیا.
مطلب مین وٹنس ہی فارغ ہو گیا, وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ, وہ چھٹی کے اوپر تھا. دوسرا, کوٹ لکھپت کے اندر ہمارے جو ملٹری ٹرائل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا زیادتی ظلم ہو گیا, ان کو جو ہے مطلب ان ہیومین قسم کی کنڈیشنز ہے. میں اگین کہتا ہوں جو پرزنرز آف وار بھی ہوتے ہیں, دیکھو نا جی, تسی ہندوستان والا بندہ پھڑیا جاتا ہے, تسا انہوں چاہ ہی پیاندے ہو بڑی, پھر وہ چاہ دی تھوڑی تعریف بھی کرتا ہے, اچھی گل ہے. یہ تو ہمارے نبی پاک کی سنت ہے کہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ کفار کے جو قیدی آئے ان کی بھی زینے جو ہیں انہوں نے ڈھیلی کروائی, اگر آپ کو یاد ہوگا. تو یہ تو یار آپ کے اپنے پاکستانی, آپ کے اپنے مسلمان, آپ کے اپنے لوگ ہیں, اور ان کا بھی فیصلہ مطلب ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے. ان کی اپیل کے حوالے سے وہ 45 دن بھی مکمل ہو گئے جو کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ لیجسلیٹ کرے یہ حکومت, اور اس بے شرم حکومت نے لیجسلیشن بھی کوئی نہیں کی ابھی تک اس کے اوپر. تو ان حالات میں کم از کم جو ان کا, دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جو ان کا حق بنتا ہے, کم از کم وہ حق جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں, ان کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے سیلاب. سیلاب تے میں اس واسطے ذکر کراں گا کہ بہت نچدے اور ٹپدے رہے نے پنجاب دے وزیر. سمجھتے ہیں نا آپ, ناچنا اور ٹاپنا سمجھتے ہیں نا, جب ایک دن میں 3 4 پریس کانفرنس ہون, وہ پھر نچن ٹپڑ ہوتا ہے, وہ پھر تھوڑا وہ آپ کا جو موقف دینا نہیں ہوتا, اس کو ہم تو اپنی زبان میں انہوں ٹپنا ہی کہنے ہیں کہ جی ٹپ رہے نے, ویکھو آجا وہ بھی ٹپ رہا ہے, وہ بھی ٹپ رہا ہے. مطلب 3 دن ہو گئے مسلسل ٹپ ہی رہے نے. جڑے ٹپن والے سوات والے واقعے تھے, جو دل خراش واقعہ تھا, اور اس کے اوپر ہم سب نے افسوس کا اور تکلیف کا اظہار کیا. کل سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو ہماری لوگ ہیں وہ ڈسکا گئے, اور ان سب کو وہ چیکس جو تھے, دیکھیں کسی چیک سے کسی کی وہ واپس تو نہیں آ سکتی ہے, مگر یہ ایک کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے. میں اب پنجاب کے یہ ناچنے اور ٹاپنے, پنجابی کہیں نچن ٹپن والے وزیراں تو پوچھاں گا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 63 سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. یہ ابھی حالیہ یہ پی ڈی ایم پنجاب جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مونسون بارشوں سے جو فلڈ آئے ہیں 24 گھنٹے میں 63 اموات ہوئی. 200, یہ ان کے پی ڈی ایم کہہ رہا ہے, تھوڑا پی ڈی ایم پنجاب والا, 290 مکانات گر گئے ہیں. ہاں جی, ہن دسو کوئی پریس کانفرنس, بھائی جی جڑے چاروں تسی ٹپدے ہو, میں تھوڑے تو پوچھ رہا سارے تو پنجاب والے تو, کوئی پریس کانفرنس یہاں سے پنجاب والے وہاں جائیں اور ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے, اللہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ نہ کرے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, سب صوبوں میں محفوظ رکھے, سب کے بچوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کسی حکومت کو یا کسی شخص کو اس امتحان سے نہ گزارے. مطلب بے حیائی دی کو حد ہے. 63 آدمی تمہارا پی ڈی ایم کہہ رہا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے, وہ تو فلڈ مطلب جو ہوا وہ سب نے دیکھا. کوئی پریس کانفرنس, پاکستان ہمارا ملک انتہائی خطرناک حالت میں ہے. یہاں جوڈیشری کو فارغ کر دیا گیا ہے, پریس پہ مکمل پابندی ہے. فیصل آباد 9, سائیوال 5, پاک پتن 3, اکاڑا 9 اموات تسی رپورٹ کر رہے ہو. بتاؤ کیا فیصل آباد, سائیوال, پاک پتن اور اکاڑا کے ڈی سی فارغ کیے ہیں؟ کیا وہاں اے ڈی سی جی فارغ کیے ہیں؟ کیوں سانپ سونگ گیا تم لوگوں کو؟ کیا پنجاب میں پنجابی کی موت ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کے پی کو حصہ نہیں سمجھتے ہو تم لوگ پاکستان کا؟ کوئی تماشا کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہتے ہو؟ بے حیاؤ, بولو نا اب کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. لاہور کے اوپر اربوں روپیہ تم لوگوں نے خرچ کر دیا, سارے پنجاب کا پیسہ اٹھا کے لاہور کی خوبصورتی ڈال, اور بنیا پہ آجے وینس اتھے کشتیاں چلا لو, اتھے کشتیاں ٹپا لو, پھر بندے گلاں کرتے ہیں انہاں دیاں نوکریاں دے پیچھے جاندے ہو, غریباں نو کٹ دے ہو, مار دے ہو, پھر آندے کول اپنے حق بیان لیندے ہو. حیا کرو, کوئی شرم کرو تم لوگ. مونسون کی بارشوں سے جناب جو ہے وہ یہ کچھ ہو رہا ہے. ہدایات ہیں جی, خبر چل رہی ہدایات ہیں چیف منسٹر کی جی, بڑے طبی, ہمیں پتہ ہے مرن تو بعد طبی تسی جڑا ہے وہ امداد انہوں نے فراہم کر دیو. مرن تو بعد تو انہوں دا حق بنتا ہے طبی امداد ہے نا جی, تو کر چھڈو. کو حیا کرو, بندے بنو. مطلب ہے کہ انسانی جانا تو سیاست اچھی نہیں ہوتی. شرم کرو, شرم تم لوگ, میں تمہیں بار بار کہتا ہوں. پر آخر میں یہاں پہ اے آر وائی کے نمائندے بھی ہوں گے,
میں بالکل نام لے کے آپ دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ صبح سے ذرائع سے ARY پہ ایک خبر چل رہی ہے اور ہم سخت مذمت کرتے ہیں کہ ذرائع سے جب آپ کوئی خبر چلاتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں، مگر صحافتی پریکٹسز یہ ہے، صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں۔ آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے، بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ آپ عمران خان صاحب کی فیملی کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ جو ہے عمران خان کی حکومت کے وزیر اعلیٰ کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بیرسٹر سیف صاحب سے بات ہوئی ہے، بیرسٹر سیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ARY سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے، ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی کہ کچھ لوگ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت جو ہے وہ ان سب کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ایک نیشنل سٹیچر کا چینل ہوتے ہوئے آپ اس قسم کی ضعیف قسم کی جو ہے وہ گفتگو صبح سے چلا رہے ہیں اور بار بار چلا رہے ہیں، کسی کا ورشن نہیں چلا رہے ہیں، بس ذرائع کہہ کہ جنہوں مرضی تسی ٹھوک دیو۔ کیا وقاص اکرم انفارمیشن سیکرٹری ہے PTI کا، وہ اویلیبل نہیں تھا ٹی وی پروگرام کے لیے؟ تو آپ کے پروڈیوسر ایک دفعہ نہیں 6 دفعہ ہمیں فون کرتے نہیں تھکتے، تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا؟ آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ ویسے تو آپ کو بڑی اندر کی باتوں کے لیے آپ کے رابطے ہو جاتے ہیں چیف منسٹر سے بھی اور وزیروں سے بھی۔ بیرسٹر سیف آپ کے منسٹر ہیں، سو بالکل ہم آپ کے ذرائع سے چلانے والی جھوٹی خبر اور رپورٹ کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج ARY کا بائیکاٹ ہوگا، اور آج ARY کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا، نمبر 1۔ اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے۔ ہم ARY سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ معذرت کریں، اس طرح جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کے اوپر خبریں چلا کے کس کو خوش کر رہے ہیں بھائی؟ آپ یہ اب کس کو خوش کر رہے ہیں؟ پارٹی کے انٹرنل معاملات کو آپ بے بنیاد اور جھوٹا رنگ دے کے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ایک اچھا کھیل ہے، ٹھیک ہے، ذرائع صحافت کا حصہ ہے، ہم کبھی ایسی بات نہیں کرتے، بٹ یار کچھ یہ نہ بندیاں تو تسی نہ لیا، پاکستان اتنے اویلیبل نے، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح۔ سو وی کنڈیم دس اینڈ یو مسٹ اپولوجائز کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا، ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی ریچ دی آپ لوگوں کی آواز، تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے۔ تھینک یو جی، پلیز۔ دو سوال ہیں، آپ نے جمشید دستی کے ساتھ ساتھ عمر ایوب صاحب کا ذکر کیا، تو ایسا لگتا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے 2 ماہ سے آئین کے آرٹیکل 213 کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی جو تقرری ہے اس کے لیے وزیر اعظم سے نام مشاورت کا آغاز کیا، بلکہ تھرڈ پروسیس جو ہے یہاں پر چلے گئے آئین کے اوپر والے 2 پورشنز کو چھوڑ کے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مکمکا ہوا ہے اور شاید وہ نااہلی سے باجیں۔ اور دوسرا سوال، پیٹرولیم پرائسز کی آپ نے بات کی ہے، ماضی میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو شہباز گل صاحب برطانیہ کی قیمتیں، امریکہ کی قیمتیں، اور یعنی کہ جب پی ٹی قیمتیں بڑھاتی تھی تو وہ اس کے حوالے دیتی تھی کہ اس کے مقابلے میں ابھی بھی پاکستان میں قیمتیں کم ہیں۔ کیا ابھی بھی وہ پالیسی وہ جاری ہے؟ پہلی بات تو جو آپ نے پہلی بات کی ہے مکمکا والی، معذرت کے ساتھ یہ بھی معذرت کے ساتھ یہ بے بنیاد بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی بولڈ اور جتنا ہارڈ لائن سٹانس عمر ایوب کا ہے وہ شاید ہی اس پارٹی میں کسی اور کا ہو، کسی بھی حوالے سے۔ جواب دینا نہ دینا اس میں کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ ان کو لیگل لیجیٹمیٹ سمجھتے نہیں ہے تو شاید وہ اس لیے نہ دے رہے ہوں۔ اس کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کو یہ کہنا کہ مکمکا ہے، دیٹ وڈ ناٹ بی فیئر، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسی کا ذکر کر رہے ہیں بھائی کا کہ انہوں نے لندن امریکہ کی ذکر، تو میں اس پہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں تو تمہیں کوئی لندن امریکہ کی گل نہیں دسی، میں تو اپنی حکومت کے نال کمپیریزن کر کے دسیا تھا۔ آپ پی ٹی آئی کا بات، میں نے پی ٹی آئی کا ہی کمپیریزن کر کے آپ کو بتایا، میں نے آپ کو پرسنٹیج بھی بتا دی 51-52% کی ٹوٹل 3 سال کے اندر جو تھا، اور یہاں 15 ماہ کے اندر 83% سے اوپر ہے۔ میں نے تو آپ کو کوئی لندن امریکہ نہیں بتایا۔ لوگ جب بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں حکومتوں میں لوگ ہوتے ہیں تو جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، بٹ اس وقت وہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ اس وقت ریلیونٹ یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے کیا کیا، اور آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سمپل رکھا ہے۔ آج لوگوں کے ساتھ اب افورڈ نہیں ہو رہا، لوگوں کے لیے
آسانیاں نہیں ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. جی سر، کوئی اور اگر کوشچن ہو تو شرائی صاحب. سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور عمران خان کے بڑے قریبی سمجھے جانے والے زلفی بخاری اہم بین الاقوامی کمیٹیوں میں جا کر پیش ہوتے ہیں، تو پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہ پی ٹی آئی کا موقف لے کے اور پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ کمیٹیوں میں بیٹھ رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی اور کرتی ہے اسے. دیکھیں جی، میری پچھلے 1-2 دن نئی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، مگر جو آپ نے ان کی اس کا ذکر کیا ہے، ان کا نوٹیفیکیشن ہے، وہ ڈیل کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے انٹرنیشنل میڈیا کے کچھ سیکشن کو، تو وہ کرتے ہیں. اور کیونکہ ان کے پاس وہ نوٹیفیکیشن ہے تو وہ جو وہاں پہ بات کر رہے ہوں گے، اوبیسلی وہ ایک ذمہ داری اگر دی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہے، تو وہ پھر پارٹی کے بہاف بھی کرتے ہیں. جی ترجمان ہے سر پاکستان تحریک انصاف کے، اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں جو الیکشن لڑنے جا رہی ہے، کیا ان الیکٹڈ یہ ہو سکتا ہے؟ جو کہ کینڈیڈیٹ تو پورے ہیں اور 6 اور 5 کی کیلکولیشن آپ نے کی ہوئی ہے، کیا ایسی بات ہے کہ کوئی اسٹیٹنگ سے بچنے کے لیے؟ چلو میں دو لے لینا. ایک سوال ایڈ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اپوزیشن کو 5 سیٹیں دے رہی ہے؟ اگر اپوزیشن کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے پاس 11 ایم پی ایز ہیں اور ان کو 8 سے 9 مزید چاہیے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے پاس 17 ایم پی ایز ہیں، ان کو 2 سے 3 چاہیے جو خریدنے تھے انہوں نے. اس صورت میں تو وہ جیت نہیں سکتے تھے. کیا پاکستان تحریک انصاف ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے یا ان کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ ان کی 2 سے 3 سیٹیں نہیں بنتی اور ان کو 5 سیٹیں وہ دے رہی؟ اسی میں لاسٹ ٹھیک ہے، میں آپ کا اکٹھا میں یہ بھی لے لوں. بیریسٹر صاحب خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور کل بیریسٹر گوہر صاحب سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ بیریسٹر صاحب نے ہمیں وہ لسٹ فراہم کر دی ہے. آپ نے وسیم بدامی صاحب کے پروگرام میں جو 6 نام کنفرم کیے تھے، وہی نام اس میں ہے جو بیریسٹر صاحب نے آپ کو لسٹ دی ہے، جس میں مرزا افریدی، اس میں فیصل جاوید اور دیگر ہیں، وشال مشر تھے. پہلی بات تو سر یہ ہے کہ یہ جو بلا مقابلہ یا مقابلے کے ساتھ، اس حوالے سے جو وربیٹم میسج ہمیں خان صاحب کا پہنچا بیرسٹر صاحب اور ان کے وکیل ظہیر عباس ایڈوکیٹ صاحب کے تھرو، وہ یہی تھا کہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ مقابلہ ہوگا یا بلا مقابلہ سے ہم الیکشن لڑیں گے، یہ کے پی کی پارلیمانی پارٹی اس کے اوپر مشاورت کر کے فیصلہ کرے کہ وہ یہ الیکشن کیسے لڑنا چاہتا ہے. تو اس میں کچھ آپ کا وہ بھی ایڈریس ہو جاتا ہے. جہاں تک آپ نے یہ کہا، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں آلریڈی ایک دفعہ یہ جو لاسٹ الیکشن تھا اس کے اوپر بلا مقابلہ والے فارمولے پہ کام کر چکی ہے. بالکل ہمیشہ یہ جو ڈونکی ٹریڈنگ ہے یہ ہمیشہ ایک کنسرن رہی ہے اور یہ رہتی ہے. جو حالات اس وقت موجود ہیں اس میں ہم اس سے یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم پی اے جو ہے، ہر ایم پی اے چٹان کی طرف کھڑا ہے، کوئی نہیں ہلے گا. مگر یہ کنسرنز جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتی ہے. تو اس سارے معاملے سے بچنے کے لیے ہم نے یہ عمران خان صاحب نے، ہم نے نہیں، عمران خان صاحب نے یہ جو پارلیمانی پارٹی ہے کے پی کی، اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے. جو بات آپ نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اس کے اوپر جو سیکرٹری جنرل صاحب کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی کا جنرل سیکرٹری سلمان اکمل راجہ کچھ اور کہے تو انفارمیشن سیکرٹری کچھ اور کہے گا. پولیٹیکل کمیٹی میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی. میں نے بڑا محتاط ہو کے، آپ کو پتہ ہے آج کل یہ چیزیں بڑی احتیاط سے آپ کو کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ایک منظم پروپیگنڈا ساز فیکٹری یہاں پہ موجود ہے جو فوری شروع ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی یہ پہلی پریس ریلیز جو ہے وہ کے پی کی طرف سے آئی ہے، اگر آپ کو پتہ ہو. اس کے بعد آفیشلی یہ میسج یہ دونوں صاحبان جو گئے تھے وہ ان کی طرف سے دیا گیا تھا. جب بہنیں، یہ میں یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، خان صاحب سے ملی، بعد میں میری ابھی علیمہ باجی سے بات ہوئی ہے آنے سے کچھ دیر پہلے، تو خان صاحب نے ان کو بڑا کلیئرٹی سے کہہ دیا تھا کہ میں نے یہ جو نام ہے وہ فائنل کر کے بیرسٹر صاحب کو اور پارٹی کو کنوے کر دیے ہیں، آپ لوگ اس کو وہ نہ کریں. تو بہنوں نے تو آ کے سب سے پہلی بات یہ کی کہ ہمارا سینٹ کے الیکشن سے یا نامینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی لسٹ یا نام ہے وہ ظہیر اور سیف کو عمران خان صاحب نے کنوے کر دیے. تو اس پہ سلمان اکرم صاحب کا موقف ہی پارٹی کا موقف ہے اور وہی موقف میں نے دہرایا ہے. اور ایک بات اپنے ذہن میں ضرور رکھ لی گیا اس جملے پہ، اس سے پہلے کہ کوئی کنٹروورسی بڑھے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں
یہ سینٹ کی ٹکٹس اور سینٹ کی سیٹیں ہیں. اگر کوئی ہمارا دوست بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ کی ٹکٹ عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی اس پارٹی میں دے سکتا ہے تو میں نے تو پھر سلوٹ ہی ہے. یہ ایک فیصلہ نامینیشنز، اور اگر آپ کے ذہن میں ہو، شاید آپ میں سے کسی کے چینل پہ 2 دن پہلے، اس ملاقات سے 2 دن پہلے میں نے خود یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اور پارٹی والے ملیں گے اور وہ سارے لوگوں کا نام سامنے رکھ دیں گے، خان صاحب بیچ میں سے خود ہی چوز کر لیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا اور وہ آ کے واپس کنوے ہوا سیکرٹری جنرل صاحب کو. ہمیں وہ سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی بتا دیا اور وہ میں نے بھی بتا دیا. بس یہ آخری سوال ہوگا، بور ہوئے پہلے سارے. میرا آخری سوال ہوگا اور ساتھ ہی کرنا چاہیے. اچھا سر سے رکھا تھا. خواجہ صاحب نے کل خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے. اچھا. کہا ہے کہ جی 2020 میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اسی دوران پاکستان کی جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے اور پابندی لگوائی تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے عمران خان اور سرور خان دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہم کابینہ میں جو ہے نا یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے خلاف کیا ہم نے کرنا ہے. آپ اس پہ کیا؟ ایک تو جو خواجہ آصف صاحب ہیں ان کی بات کی کوئی اہمیت حیثیت نہیں ہے. انہوں نے کابینہ میں کیا فیصلے کرنے ہوتے ہیں ان کے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جو یہ کر سکتے تھے، جتنا کچھ کر سکتے تھے وہ آلریڈی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. جتنے اگے عمران خان تھے 200% ایک پرچہ اور دے چھڈن کے تو کہڑی لت مان لینی انہوں نے. تو انہوں نے کہا یہ گدڑ بھپیاں کسی اور کو سنانا جا کے، جب جو لوگ جھوٹے موت کے اور جھوٹے جو ہیں قتل کے اور جھوٹے ٹریزنز کے پرچے برداشت کر رہے ہیں، تو سانو پی آئی اے سنا رہے ہیں. وہی پی آئی اے جڑی ہوں تسی 10 کروڑ دی بیچن لگے سو. تو انہوں نے کہا چھوڑو یہ کہانیاں، بہت بڑے درنٹ ہو. وہ کہہ رہے تھے نا کہ پی آئی اے کو پنجاب والے خرید لیں گے. چلا لو پی آئی اے، کسی نے روکیا تو وہ چلاؤ، ہمیں کسی نے نہیں روکا. جو پرچے دینے انہوں نے کہا بھائی تو ایک نہیں تو 10 دے لے، جو تیرے تو نہیں ہوتا وہ کر لے. تھینک یو جی.